السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ برادران اسلام، سوال کیا اہل سنت کا اہل تشیع لڑکا یا لڑکی کے ساتھ نکاح جائز ہے یا ناجائز ہے؟ برادران اسلام، ہم اہل سنت الجماعت یعنی سنی ہے، حنفی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اور علم الکلام میں ابو منصور ماتریدی کی رحم اللہ کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ہم ہو گئے مقلد، اور مقلدین میں ہم ہیں حنفی، ہمارا مذہب ہے حنفی۔ اہل تشیع میں مختلف فرقے ہیں، لیکن وہاں فقہ جعفریہ اور وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو فقہ ہے ان کی پیروی کرتے ہیں۔ رہی بات نکاح کا، تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ اہل علماء نے فرمایا ہے اور اپنے فتاوی جات میں تفصیل کے ساتھ بہت کچھ لکھا ہے۔ ہمارے بہت علماء جواز کی بھی قائل ہیں اور بہت جواز کے قائل نہیں ہیں۔ وہ اہل تشیع کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، لیکن چونکہ میں ایک خانقاہی سسٹم کو لیڈ کر رہا ہوں، تو جہاں ہمارے مریدین فارن میں ہیں یا ادھر ہے، کوئی بھی سوال آتا ہے تو مجھ پہ واجب ہے کہ جہاں تک ہمارا مطالعہ ہے، ہمارا مشاہدہ ہے، شریعت میں ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ تو اہل سنت والجماعت کے تمام مسلمہ مقدسات کی توہین حرام ہے۔ اہل سنت کے تمام مسلمہ مقدسات کا احترام اہل تشیع پہ فرض بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ جناب امام علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو صحابی رسول یا نوری گھرانے کا آل کا عقیدہ رکھیں، یعنی خدا نہ مانیں، اور امامت کو نبوت سے افضل نہ مانیں، کیونکہ نبوت اعلیٰ رفع ہے۔ ائمہ کے لیے علم غیب کلی ثابت نہ کریں، خلافت راشدہ کا انکار نہ کرے، ان پہ لعن طعن نہ کرے، اور اہل سنت کے جو مسلمہ مقدسات ہے وہ امہات المؤمنین اور بالخصوص سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذاتی گرامی ہے، ان کا احترام تمام امت مسلمہ، اس میں اہل تشیع بھی آتے، اس پہ فرض عین ہے۔ اہل بیت اطہار کا احترام فرض ہے، اور اسی طریقے سے جلیل القدر صحابہ کرام بشمول تمام صحابہ کرام کی توہین سے اعراض کرے، یعنی امہات المومنین، خلافت راشدہ، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، یہ اہل سنت کے تمام مسلمہ مقدسات ہے۔
اہل تشیع پر فرض عین ہے کہ ان کا احترام کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ احترام۔ اور میں نے ویڈیو میں بھی بڑے علماء فقہ جعفریہ کے پائے سنے ہیں کہ انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے اور بار بار ان کی ویڈیو میں بھی، اور کہ اہل سنت کی تمام مسلمہ مقدسان کی توہین حرام ہے۔ یہ ہے توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ، آسمانی کتابیں، انبیاء کرام پر ایمان۔ یہ ایمان مجمل ہے، مفصل ہے، یعنی اسلام کی بنیادی اصولوں کا انکار کرنے والا نہ ہو، نہ لڑکی نہ لڑکا، اور ضروریات دین سے کسی چیز کا انکار نہ کرے۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ، یہ ہے اہل سنت الجماعت کے عقائد۔ تو کوئی سنی یا شیعہ اپنے عقائد میں شدت پسند نہ بنے، یعنی بنیادی اصولوں پر متفق ہو تو نکاح جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں۔ مثلاً آپ سنی لڑکا ہے اور ایک شیعہ لڑکی کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، تو ظاہر ہے جو شیعہ لڑکی ہے ان کے ہاں امامت افضل ہے، اور وہ مجالس میں بھی جائے گی، محافل میں بھی جائے گی، جو ان کے روٹین ہے، جس طرح ہمارا عرس ہے، میلاد ہے، یا 11ویں شریف کے محافل ہیں، یا ذکر کے محافل ہوتے ہیں جو سال ہر سال گھروں میں چلتے ہیں، خانقاہوں میں چلتے ہیں، تو انہیں فقہ جعفریہ کی ہاں بھی سال ہر سال محافل مجالس چلتی ہے، مجالس اعزاء چلتی ہے، محافل چلتی ہے، لیکن اہل تشیع بھائی جو ہے وہ امامت سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ تو نہ ہو، اپنے فقہ پہ چلیں، آپ اپنے فقہ پہ چلیں، وہ اپنے فقہ پہ عمل پیرا ہو، آپ اپنے فقہ پہ عمل پیرا ہو۔ مثلاً اگر سنی لڑکے کے پاس شیعہ لڑکی آتی ہے، اور یہ جو سنی لڑکا ہے یا مرد ہے اس کی ملک میں آ جاتی ہے، تو پھر یہ اس پہ پابندی لگائے گا۔ وہ جو لڑکی ہے وہ اپنے عقیدے یا عقائد کو چھوڑنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوگی، تو مشکلات پیدا ہو گئی، تکالیف پیدا ہو گئے۔ تو اس سے بہتر ہے، نکاح سے بہتر ہے کہ آپس میں معاملات طے کرے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں سختی نہیں ہے۔ یعنی اس بیوی سے، اس لڑکی سے آپ شخصی آزادی چھین نہیں سکتے۔ ہاں، جو آپ کے اہل سنت کے تمام مسلمہ مقدسات کی توہین وہ حرام سمجھتے ہیں، اور جناب امام علی مرتضیٰ سے لے کر امام مہدی علیہ السلام، یا ان کے اہل بیت اطہار، یا ان کے ازواج، یا زیادہ تر وہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، ان کی سیرت پر ان کی مجالس آباد ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی سنی لڑکی اثناء شریعہ میں جاتی ہے اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جی نہیں، آپ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہیں، آپ کے ہم تمام مسلمہ مقدسات کی احترام کریں گے، ہم پہ واجب ہے یا ہم پہ فرض ہے، کوئی لان نہیں ہوگی، کوئی تان نہیں ہوگی، آپ کو اپنے عقیدے میں، اپنے معاملات میں آزادی ہے، آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ آپ کا جو جس طرح اہل تشیع کا نماز جنازہ 5 تکبیریں ہیں،
مذاہب اربعہ کا 4 تکبیریں ہیں، تو ظاہر ہمارے جو فقہائے کرام ہیں، یہ بڑے بڑے محدثین بھی تھے، انہوں نے ہزاروں یا سینکڑوں صحابہ کرام سے احادیث لے کر کنگال کر پھر فقہ وجود میں آتا ہے۔ یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں کہ کوئی کہہ دے کہ میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہوں، میں حق پہ ہوں، اور آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے اپنا حق پہ ہے، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم بھی حسینی ہیں، ہم بھی جناب امام حسین علیہ السلام کی پاؤں کی خاک ہے، جوتوں کا صدقہ ہمارے سینوں میں بھی غیرت ایمانی ہے، ہمارے سینوں میں بھی غیرت ایمانی ہے۔ ہاں، جہاں پہ اہل بیت اطہار علیہم السلام اجمعین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یا کربلا میں، یا جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ میں، یا ان کے مقابل جتنے بھی آئے ہیں، ہم قطعاً کا دفاع نہیں کریں گے، قطعاً ان کو حق پہ ہم نہیں سمجھتے۔ جو بھی اہل بیت اطہار علیہم السلام کے مقابل آئے، اہل سنت الجماعت کا امامت کے حوالے سے عقیدہ واضح ہے۔ اہل سنت الجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ امامت جو اہل بیت اطہار ہیں، امام علی المرتضیٰ سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک، یہ برگزیدہ ہستی ہیں، طیب طاہر ہستی ہیں، تقوی دار ہستی ہیں، صاحب علم تے، صاحب فضل تے، صاحب عرفان تے، علی رسول تے، گران نور سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن معصوم نہیں ہیں۔ اہل سنت الجماعت کے عقائد میں سے یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہے، انبیاء کے برابر کوئی نہیں آ سکتا، اور اس کے بعد یہ جو اہل بیت اطہار ہیں، یہ جو امام ہیں، یہ محفوظ عن الخطا ہے۔ محفوظ عن الخطا کی معنی یہ ہے کہ ان لوگوں سے خطا کا امکان نہیں، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ پھر اہل تشیع مثلا نماز جنازہ پڑھتے ہیں 5، ہم پڑھتے 4، تو ہمارے لوگ اپنے فقہ پہ چلے اور 5 یا 4 آپ تکبیریں، اور جس طریقے سے وہ ہمارے ہاں تک آئی ہیں بات، تو اس پہ عمل پیرا ہو جائیں۔ اب مثلا فقہ جعفریہ میں وہ 5 پڑھتے ہیں تو 5 تکبیریں پڑھے، 10 پڑھے، کیونکہ ان کو جو علم آیا ہے یا ان کے ساتھ جو سند ہے وہ 5 تکبیروں والی ہوگی، ہمارے ساتھ جو سند ہے وہ 4 تکبیروں والا ہوگی۔ لیکن اتحاد بین المسلمین کے لیے اور ایک امت کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے آسان سا کلیہ ہے، آپ کا جو بھی مذہب ہے، جس راستے پر بھی آپ جا رہے ہیں، اس کو سینے کے ساتھ لگاؤ، یعنی اپنا جو آپ کے مذہبی عقائد ہے اس کو نہ چھوڑیں اور دوسروں کو نہ چھیڑیں، دوسروں کو نہ چھیڑیں، اور اتحاد بین المسلمین کے لیے اپنے سینے تک لگائے۔ تو بات یہ ہے کہ اس صورت میں جو میں نے بیان کیا، اور آپ لوگوں کا سوال تھا، بالکل نکاح جائز ہے، اور آپ اگر پریشانیوں سے، تکالیف سے بچنا چاہتے ہیں تو نکاح سے پہلے معاملات کو طے کریں، تاکہ آپ لوگ پریشانی کا شکار نہ ہو۔ آپ طے کریں، جب تک آپ طے نہیں کریں گے بعد میں آپ کو پریشانی آئے گی۔ تو میری دانست میں، میرے مطالعے میں، مشاہدہ میں جو میری فکر ہے، جو میری دانش ہے، وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اس کے ساتھ کوئی اختلاف رکھے، علمی اختلاف رکھ سکتے ہیں، کوئی اتفاق کرے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن خصوصاً میں اپنے فالوورز کو، جو میرے مریدین ہیں، میرے متقدین ہیں، میرے خلفاء ہیں، میرے ساتھ وابستگان ہیں،
وہ قطعاً میں کسی الجھن میں اس کو ڈالنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ تعلیمات صوفیہ یہ نہیں ہیں۔ آج خانقاہیں، آج درگاہیں بٹ گئی ہیں، اور کوئی دیوبندی ہو گیا، کوئی بریلوی ہو گیا، اور کچھ درگاہوں پہ ابھی اہل تشیع نے قبضے کیے ہیں، پھر ایک وقت آ جائے گا اہل حدیث بھی قبضے کر لیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جو صوفیہ کرام تھے وہ محمدی تھے، وہ نہ دیوبندی تھے، نہ بریلوی تھے، نہ شیعہ تھے اور نہ اہل حدیث تھے، اور انہی لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ انہی لوگوں نے مخلوق خدا کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ آج میرے خواجہ غریب نواز کی دھرتی کو دیکھ، میرے غوث کی دھرتی کو دیکھ، لال شہباز قلندر کو دیکھ، پیر بابا شہنشاہ خراسان غوث الاغواث پیر بابا کو دیکھ، سیدو بابا کو دیکھیں، میاں میر لاہوری کو دیکھیں، شیخ علی حجویری کو دیکھیں، سچل سرمس کو دیکھیں، بابا بلے شاہ کو دیکھیں، میاں محمد بخش کو دیکھیں، بابا فرید مٹن کوٹ کو دیکھیں، سلطان باہو کو دیکھیں، بہاؤالدین زکریہ ملتانی کو دیکھیں، جلال الدین سرخپوش مخدوم یا جہان یا جہانگش کو دیکھیں، جناب مخدوم اشرف سمنانی کو دیکھیں، بولی شرف قلندر کو دیکھیں، غوث علی شاہ پانی پتی کو دیکھیں، اور ادھر جناب علاؤدین صابر پیا کو دیکھیں، خواجہ نظام الدین اولیاء کو دیکھیں، بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھیں۔ ان لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے، ان لوگوں نے یہ بیڑا اٹھایا تھا، اور ہمارے سینوں میں جو آج شمع جل رہے ہیں، جو روشنی ہے، انہی بزرگان دین کے صدقے سے۔ اور ان بزرگان دین نے کہاں سے پایا تھا، اس پر کسی اور میں انشاءاللہ موقع محل پہ بات بتاؤں گا۔ یہ تو اہل بیت کرام کا تسلسل سے فیضان ہے۔ امام موسیٰ کاظم سے تربیت معروف کرخی سے آگے یہ شاخیں نکلی ہیں۔ اس پر انشاءاللہ میں مناسب موقع پہ بات کروں گا۔ آپ لوگ جہاں بھی رہیں، جدھر بھی رہیں، شاد رہے، آباد رہے، اعتدال سے رہے، میانہ روی سے رہے، لان سے، تان سے، فرقواریت سے، زبان درازی سے دور رہے، دور رہے، دور رہے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔